سر آپ نے تو میاں صاحب کا ذکر کیا ہے، پبلک بھی اور کافی اینالسٹ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب از ناؤ ہسٹری. تو آپ کا میں پچھلے دنوں کالم پڑھ رہا تھا، آپ نے تو کالم میں بالکل اس کے برخلاف لکھتے ہیں. آپ نے تو ان کی ایکٹیو پالیٹکس کے بارے میں بھی ایک تبصرہ کر دیا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ از میاں صاحب اسٹل ایکٹیو؟ جی نہیں زین، پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی اہم رول میاں نواز شریف کا ہے، بلکہ پاکستان کی سیاست کا محور نواز شریف صاحب تھے، ہیں اور رہیں گے. پاکستان کے پورے 7 دہائیوں کے پولیٹیکل ارینا میں میاں نواز شریف جس پولیٹیکل لائم لائٹ میں اور جو منفرد حیثیت رکھتے ہیں وہ کوئی اور سیاستدان نہیں رکھتا. اس میں آج بھی میاں صاحب اتنے ہی پاپولر ہیں جتنے وہ جب پرائم منسٹر تھے تب ہوں گے. یہ لوگوں کا ہے معاملہ کہ قصہ پرینہ کیسے ہو سکتے ہیں. میاں صاحب کی جو صاحبزادی ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے آبادی والے صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں. میاں صاحب کے بھائی شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہیں. جب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو میاں نواز شریف وزیر اعظم ہی ہیں. ملک میں حکومت نواز شریف صاحب کی ہے. اگر پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی سیاسی و معاشرتی و معاشی کنڈیشنز کا فیصلہ ہوگا تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کی حیثیت سر فہرست ہے. اس کے علاوہ بھی میاں صاحب پاکستان کی سیاست کا وہ منفرد خاصہ ہیں، وہ منفرد شخصیت ہیں جو کوئی اور سیاستدان ان کے اسٹیچر پہ نہیں آ سکتا. جیسے کہ میاں صاحب وہ سینئر موسٹ پولیٹیکل فگر ہیں جنہوں نے 9 آرمی چیفز اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں ابھی تک دیکھے ہیں. پھر میاں صاحب نے آلموسٹ 20 چیف جسٹسز اپنے پولیٹیکل کیریئر کے اندر دیکھے. اور میاں صاحب نے وہ قید و بند کی صعوبتیں، مسائل، مشکلات، مصیبتیں فیس کیں. قید و بند کی بھی وہ صعوبتیں، وہ مصائب و مشکلات جو میاں صاحب نے برداشت کی ہیں وہ کسی اور سیاستدان نے اتنی پرابلمس نہیں فیس کی. جب 1999 میں کو ہوا اور میاں صاحب کے اوپر طیارہ سازش کیس بنا تو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، اور اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا اور 1.25 سال تک کوئی خیر خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے. پھر آپ کو 2007 میں ڈی پورٹ کر دیا گیا اور جاتے ہوئے پورے جہاز میں آپ صرف اکیلے تھے تو لیکن پھر بھی ہتھ کڑی لگا کے لے کے جایا گیا. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ 2018 میں ثاقب نثار گینگ نے ایک دنیا میں ہمارا مذاق بنا ایک انتہائی ریڈیکولس جو فیصلہ ہے وہ پاناما کی جگہ اقامہ کا آ گیا. میاں صاحب تو لندن میں تھے اور بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں جب آپ غیر ملک میں ہیں اور آپ کے خلاف کوئی موو پاکستان میں چل رہی ہے تو کوئی آنا کہاں برداشت کرتا ہے. کیسا وہ پاکستان کا بیٹا ہے، کیسا سپوت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس فیصلے کو جس کو دنیا نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ متعصبانہ اور ایک انتہائی بائسڈ ایک ججمنٹ تھی کہ بات پاناما کی ہو رہی ہے اور اقامہ پہ فیصلہ آ گیا، تو میاں صاحب کورٹس آف لا کو فیس کرنے کے لیے اور اپنی بے گناہی کے لیے وہاں بستر مرگ پر اپنی بیگم کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ، کسی کا بیٹا ہو تو وہ جرأت نہیں کرتا، اپنی بیٹی کے ساتھ وہ انصاف لینے کے لیے پاکستان آ گئے، جبکہ پتا تھا کہ جا کے تو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی. اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ یہاں پہ ہوا وہ ایک ہسٹری ہے. ابھی تو یہ ہے نا کہ دنیا جہان کی فیسلٹی ہے ان لوگوں کو کہ جو
پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت کے اندر ہیں. تو لیکن تب تو یہ تھا معاملہ کہ کوئی ایک لائن لکھنی جناب مشرف کے دور میں جو ہے وہ پرنٹ میڈیا میں جائز نہیں تھی ہوتی. تو بہرحال وہ سارا کچھ فیس کرنے کے بعد آج میاں صاحب کیسے قصہ پارینہ ہو سکتے ہیں؟ میاں صاحب پاکستان کی، میاں صاحب کا ایمبیشن یہ ہے. میں جتنا میاں صاحب کو جانتا ہوں، اور جو کالم جس کا آپ نے ذکر کیا جو میں نے لکھا، اس میں بیسیکلی بات یہی تھی کہ میاں صاحب کا جو آبجیکٹو ہے وہ پاکستان کی ترقی سے شروع ہو کر پاکستان کی ترقی پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میاں صاحب نے اس وقت جو سٹانس ہے وہ جو ہے وہ اس طرح کا لیا ہے کہ وہ بیہائنڈ دا اسکرین رہ کے اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو لوگ ہمارے دوست آئے دن سوشل میڈیا پہ کہتے رہتے ہیں کہ جی میاں صاحب ایکٹیو رول سیاست میں کرنے لگے ہیں اور میاں صاحب آنے لگے ہیں، میاں صاحب جانے لگے، ایکچولی دے آر ریئلی ڈس انفارمڈ. میاں صاحب پاکستان کی سیاست میں ان ہیں اور میاں صاحب ہی اہم ترین فیصلے بھی کر رہے ہیں. میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا لمبا ایلیبوریٹ کر گیا ذہن. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ سنسیریٹی کا، پولیٹیشینز کا معاملہ ایک کویشچن رہا ہے. آئی بلیو ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم، آئی بلیو دس کہ جہاں سینیورٹی میں میاں صاحب سے آگے کوئی نہیں ہے، وہاں پاکستان کے ویل وشر پولیٹیشینز میں میاں صاحب کے اسٹیچر کو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا. سر، آپ نے بھی میاں محمد نواز شریف کا ذکر کیا، ان کی سینیورٹی کا ذکر کیا، ان کی پیٹریٹزم کا ذکر کیا، ان کی کنٹریبیوشنز ٹو پاکستانی پالیٹکس کا ذکر کیا. مگر میرا ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ اس وقت بریکنگ نیوز میں پاکستان انڈیا کی ایسکیلیشن آ رہی ہے. وی آر آن دا ورج آف وار. میاں صاحب کا کوئی اس پہ بیان نہیں آیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، چونکہ میاں صاحب کی حکومت ہے پاکستان میں، سرٹنلی میاں صاحب، شہباز صاحب اگر حکومت میں ہیں تو میاں صاحب کی حکومت ہے، تو حکومت کنڈیم کر رہی ہے. اور میاں صاحب بھی پیراللی سائملٹینیسلی میاں صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ وہ اس جارحیت کو اور اس انڈیا کے اس اگریسو بیہیویئر کو پوری طرح کنڈیم کرتے ہیں. لیکن زین، آپ یہاں پر یہ فیکٹ جو ہے نا، اس کو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میاں صاحب از دا اونلی پولیٹیشین آف پاکستان جو یہ اعزاز رکھتے ہیں کہ جنہوں نے وزیر اعظم واجپئی کو پاکستان کال آن کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ واجپئی صاحب پاکستان آئے بھی اور انہوں نے امن کی آشا بھی بولی. اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایک علیحدہ سے پروپیگنڈا اس بات کو لے کے شروع ہو جاتا ہے. میاں صاحب ایک اس چیز کی ایک انپریسیڈنٹڈ ایک مثال ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ان دو نیشنز کو، اس خطے کو امن چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی بھی ہارم ہے. اور یہ انہی کو صرف اعزاز پہنچتا ہے کہ دو پرائم منسٹرز کو، میاں صاحب کو، دو الیکٹڈ پرائم منسٹرز نے میاں نواز شریف کو آ کے یہاں پاکستان میں ملا. اب آپ یہ جو نریندر مودی ہیں، آپ دیکھیں کہ بالکل ایک ان پلانڈ ایک وزٹ تھا اور نریندر مودی پاکستان آ گئے اور انہوں نے ایک لو افیئر ایک بیس بھی ڈالی. ایک انتہا پسند وزیر اعظم جو کہ جس نے مسلمانوں کے اوپر اس قدر ظلم و ستم بھارت میں کر دیا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اور اینٹی پاکستان نیریٹو پہ ووٹس بھی لیے، اور آج تک اینٹی پاکستان نیریٹو کو کیش کرا کر ووٹ لے رہا ہے. تو کیسا جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے طلسم ایک جادو کیا کہ وہ یہاں آ گئے. ہمیں وہ سٹانس کیری کرنا چاہیے تھا. دیکھیں، ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ویکنیسز کہاں ہیں. ہم نے وہ سٹانس انفارچونیٹلی 2 دفعہ اگنور کیا. واجپئی صاحب کی دفعہ اگر معاملات آگے بڑھ جاتے اور آج اکنامکلی بھی ہم کہیں اور کھڑے ہوتے.
اب جب نریندر مودی پاکستان آئے اور ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوا تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور نواز شریف صاحب کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں, غداری کی باتیں شروع ہو گئیں. نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اس خطے کو امن کی ضرورت ہے اور پوری دنیا کو یہ عرض کرنا پڑے گا کہ اس خطے کا امن پوری دنیا کا امن ہے. بٹ پیس ڈیمانڈس جسٹس. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.